میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میں تاریخ ساز بھی ہوں اور تاریخ گو بھی ہوں. تو سید نسیم اختر صاحب نے میری ذات کے حوالے سے بات کی. جب ان کی بیٹی 1 برس کی ہوئی تھی اس وقت میں نے اس بیٹی کی پہلی سالگرہ پر نظم کہی تھی. میں شاید واحد شاعر ہوں جو بچوں کی شادیوں پر، پیدائش پر، سالگرہ پر خاص طور پر نظم کہہ کے والدین کو پیش کرتا ہوں. کوئی تو ہو جو نظم کی صورت میں ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. رام جی داس سیٹھی صاحب کی پنجابی نعت بھی آپ نے سنی. انہوں نے میرے مزاج کی ایک صفت کے بارے میں خاص طور پر نشاندہی کی کہ جو بندہ، اس کی میں وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مخلص ہوتا ہے، کردار کا صاف ہوتا ہے، وہ صاف گو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض احباب میری صاف گوئی سے، میری برہنہ گوئی سے نالاں ہو جاتے ہیں. خالد عرفان صاحب نے بڑی محنت کی ہے، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اور نوجوان جنہوں نے میری نعت سنائی، یہ میرے دوست ہیں لیکن ان کی حیثیت میرے بچوں کی طرح سے. ڈاکٹر نوید گیلانی صاحب یہ میرے گھر کے فرد ہیں. یہ میری دلہن، اچھا لگا نا لفظ، میری دلہن کے یہ دیور بھی ہیں، ان کے بھی بچوں کی حیثیت. کامران نے فنی جو گفتگو کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس شہر میں فن کی پیشکش اس انداز سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو فن ہے، فن عروج کہتے ہیں جسے ناپتے ہیں، وہ فن شمالی امریکہ میں 2-3 حضرات جانتے ہیں. اور اس میٹروپولیٹن ایریا کی یہ خوش قسمتی ہے کہ کامران ندیم اس شہر میں پہلے میرے بزرگ اور ہم سب کے بزرگ ڈاکٹر ناظر حسن زیدی فوت ہوئے تو ایک ذاکر نے مجلس کے دوران کہا کہ آج ڈاکٹر ناظر حسن زیدی کی عمر اس وقت کو 92 برس تھی. یہ کچھ 6 برس پہلے کی بات ہے. ذاکر نے فرمایا کہ فن کے ضمن میں ایک قطار تھی، ایک قطار ہے، اس میں سے جو شخص قیادت کر رہا تھا آج وہ چلا گیا، ایک شخص بچا ہے پیچھے، رب العزت اس کی عمر طویل کر دے. اور پھر اس ذاکر نے میرا نام لیا اور مجھے اچھا لگا کہ میرے پاس جو ذرا سا فن ہے اس کو جاننے والے لوگ موجود ہیں. میں نے خالد ظہور کو شکریہ ادا کیا. خواتین و حضرات، اس کتاب میں ڈاکٹر یحییٰ نشید سید نے ایک نقطہ پکڑا ہے کہ مامون احمد نے ٹن حالت میں تمام مناسک بیان کر دیے لیکن ایک منصب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، اور وہ صحیح نشاندہی تھی. اس لیے کہ شیطان سے شاید میری دوستی پکی ہے. خواتین حضرات، میں نے رمی جمارات کا جو منسک ہے وہ خود ادا نہیں کیا، اس کی اجازت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں ان کا نام لوں تو وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ رب العزت مجھے جو سعادت ملنے والی ہے اس میں انہیں بھی شریک کریں. شکور عالم صاحب کھڑے ہو جائیے پلیز. میرے ساتھ تھے، انہوں نے رمی جمارات کا فرض میرے لیے ادا کیا میری بیگم صاحب کے علاوہ. اور جب مامون احمد کے بائیں ٹخنے وہ موٹا پلاسٹر تھا، موٹا بوٹ تھا، بیساکھیاں تھی، ویل چیئر تھی، تو شکور عالم میری ویل چیئر دھکیلتے تھے. صباح الحق صاحب جو یہاں موجود نہیں، اس وقت ہندوستان میں ہے، پٹنے سے ان کا تعلق ہے، وہ میری باقاعدگی سے ویل چیئر دھکیلتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے.
میں خاص طور پر آج نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک اور ساتھی ہیں، میرے مجھ سے عمر میں تھوڑا چھوٹے ہیں، لیکن فن کے آشنا ہیں، اس لحاظ سے میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے خالد مقبول صدیقی سے کہا، میں نے کہا بیٹا اس تقریب میں جاوید خان صاحب کی تشریف آوری ضروری ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ خالد میاں نے میری درخواست کی، پذیرائی کی، اور جاوید خان یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی فیلڈ تو انجینئرنگ ہے، لیکن یہ اردو ادب کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے ایک نباز ہیں، جناب جاوید خان۔ آج جو میرے احباب یہاں جمع ہیں، میں فردن شاید نام نہ لے سکوں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے جو برادران موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نوجوان تائے کا مان رکھا۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا، مامون بھائی بال کالے کیسے رہ گئے؟ میں نے کہا بھائی صاحب جو لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں ان کے بال جھڑ بھی جاتے ہیں اور سفید بھی ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اور ایک اور نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سلیم میر، اور ان کی بیگم بھی یہاں موجود ہیں، شاہین۔ میں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ اعجاز قریشی کی دلہن بیٹھی ہیں، فوزیہ۔ اعجاز یہاں موجود نہیں۔ سلیم میر نے اپنا پہلا مشاعرہ کانسلیٹ میں 19 اپریل 1969 میں پڑھا۔ اس وقت یہ 6 برس کے تھے، میں 2.5 برس کا تھا۔ اور آج کی تقریب کے صدر فقیر سید آصف حسین صاحب کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سے جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک تو کانسلیٹ کی افسری ایک طرف، لیکن میں بھی دلوں میں جھانکنے کا ہنر جانتا ہوں۔ موصوف اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، اور لاہور کے 2 گھرانے بہت مشہور ہیں۔ ایک گھرانہ خلیفہ خاندان ہے اور دوسرا گھرانہ فقیر خاندان ہے، اور ان کے ایک جد رنجیت سنگھ کے چیف منسٹر تھے۔ اب آپ ان کی اس وقت کی تعلیمی استعداد کا اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے نسل در نسل وہ جواہر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو میں آصف صاحب کا، میں آصف کہتا ہوں، آپ آصف کہیے، میں آصف صاحب کا قدردان اس لیے ہوں کہ یہ فن کے قدردان ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کر آج یہاں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ نیلوفر کے راجہ اور دولہا قمر علی عباسی یہاں موجود ہیں، وہ آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ عمر میں مجھ سے کوئی 2-4 دن ہی بڑے ہیں، لیکن میں ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں۔ 1 گھنٹے اڑاؤ۔ چلو کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی گھڑی دیکھنا شروع کر دیا، اور سرور عالم صدیقی صاحب سے میرا شعری ربط بہت پرانا ہے۔ ہم نئے لوگ ہیں لیکن ربط بہت پرانا ہے۔ یہ بوسٹن کے نواحی ایریا سے تشریف لائے ہیں، اور خاص اس تقریب کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور براڈ کاسٹر بہت اچھے ہیں۔ اگر میں ناشر کہوں تو بات کا مفہوم ادا نہیں ہوتا، تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ براڈ کاسٹر بہت اچھے ہیں۔ اس لیے یہ میرے پیٹی بھائی بھی ہیں کہ براڈ کاسٹر تو میں بھی ہوں۔ تو میں سرور عالم صدیقی صاحب کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چند رباعیات زیادہ نہیں سناؤں گا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیٹی بھائی اچھا لگا، قمر بھائی کو اچھا لگا، پیٹی بھائی۔ پہلی رباعی تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے بضاعت۔ بندے کی جو استعداد ہے وہ بضاعت ہے، جو آپ کا جوہر ہے وہ آپ کی بضاعت ہے۔ آپ پہلے رب کے سامنے بتائیے کہ رب تو نے جو مجھے دیا
میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بے بضاعت ہوں. تو پہلی ربائی جو ہے وہ عرض کرتا ہوں اعتراف نام سے کہ تخیل میری ہے نہ بضاعت میری. تخیل میری ہے نہ بضاعت میری، میں کیسے کہوں فکر سعادت میری. ہاں یہ ہے، رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، ہاں یہ ہے میرے رب کا کرم ہے مجھ پر، ہاں یہ ہے میرے رب کا کرم ہے مجھ پر. اشعار سے سج جاتی ہے طاعت میری، اشعار سے سج جاتی ہے طاعت میری. اعتراف کے بعد میں نے رب العزت سے دعا کی کہ اوہام کو ایقان سے امکان کر دے، اوہام کو ایقان سے امکان کر دے. کاوش میری ایمان سے، کاوش میری ایمان سے فروزاں کر دے. کرنا ہے میرے دل کو ربائی میں سفر، کرنا ہے میرے دل کو ربائی میں سفر. اللہ میرا راستہ آسان کر دے. اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جذبات خیالات کے اظہار کی ہے، جذبات خیالات کے اظہار کی ہے. سانسوں کی طرح فکر میں تکرار کی ہے، سانسوں کی طرح فکر میں تکرار کی ہے. اے کاش کھلے مجھ پہ عطا کا ہر در، سو عرض میری ایک خطا کار کی ہے، سو عرض میری ایک خطا کار کی ہے. اور اسی چیز کو آگے بڑھایا ہے، یہ عرض اما خواہ صدا کار کی ہے، یہ عرض اما خواہ صدا کار کی ہے. کاوش یہ عقیدت کی وفادار کی ہے. اے کاش کھلے مجھ پہ عطا کا ہر در، معبود یہ عرض ایک گنہگار کی ہے، یہ عرض اما خواہ صدا کار کی ہے. کاوش یہ عقیدت کی وفادار کی ہے. اے کاش کھلے مجھ پہ عطا کا ہر در، معبود یہ عرض ایک گناہگار کی ہے. رب العزت نے میری عرض سنی. عرض کا عربی میں مطلب ہے پیشکش. دس از مائی پریزنٹیشن. اور آخر میں سب سے پہلے میں اپنی دلہن شائستہ سید امن کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے دوران انہوں نے خاص طور پر میری نگہداشت کی. یہ الگ بات ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرا میاں ہے کہاں. یہ حرم شریف میں بیٹھی رہتی تھی، مدینۃ النبی میں بیٹھی رہتی تھی، لیکن صباح الحق اور شکور بھائی میری خدمت میں موجود رہتے تھے. تو میں اپنی اہلیہ کا بھی خاص طور پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کتاب کی ترتیب میں انہوں نے خاص طور پر میری مدد کی ہے، اور جن احباب نے بھی میری مدد کی ہے. کتاب کے آخر میں میں نے ایک ایک نام فردن اس میں لکھا ہے کہ رب العزت انہیں بھی اس برکت میں شامل رکھ. اور آخر میں اپنے ایک اور نوجوان ساتھی خاص طور پر ذکر ادا کرنا چاہتا ہوں. موصوف سائنس پڑھاتے تھے اور میں انگریزی پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، تو ہم دونوں ایک ساتھ اسٹاف ممبرز تھے. جب خاص طور پر نیو یارک کی مذہبی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی